آئیے اب ایک جھوٹ دیوبندیوں کا بھی سماعت فرما لے، ان کے چھوٹے بھائی۔ چنانچہ کتاب ہے جس کا نام ہے براہین القاطعہ، یہ یہاں میرے ہاتھ میں ٹیبل پر ہے، لکھنے والے خلیل احمد امبیٹوی صاحب، تبلیغی جماعت کے بانی کے استاد رشید احمد گنگوئی کے شاگرد، اپنے استاد مولانا رشید احمد گنگوئی کے حکم سے لکھا۔ کتب خانہ امدادیہ دیوبند سے کتاب چھپی ہے، صفحہ 181، معاف کیجئے 121، صفحہ 121۔ مولوی خلیل احمد کہتے ہیں خود فقر عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوں گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ الحدیث یعنی کہتے ہیں حدیث میں آیا۔ پھر کہتے ہیں اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی طرف یہ عبارت منسوب کی انہوں نے، اور عبارت منسوب کر کے کہا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم ہے، دیوار کے پیچھے کا علم ہے۔ یہ کتاب آج بھی چھپ رہی ہے، دیوبندیوں کیا ہوں گی نہیں ہوں گی تو خرید کے دیکھ لیں، صفحہ 121۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال، پہلے یہ بتا دوں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون ہے؟ یہ وہ بزرگ ہے جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو عام کیا۔ سرکار غریب نواز نے کشف و کرامات کے ذریعے اسلام پھیلایا، اپنے اخلاق اور تعلیمات کے ذریعے اسلام کو پھیلایا۔ شاہ عبدالحق وہ ہے جنہوں نے علم حدیث کی ہندوستان میں خدمت کی، یہ پہلے شخص ہے، پہلے محدث ہے جنہوں نے علم حدیث کو باضابطہ ہندوستان میں رائج کیا۔ ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے، خود انہوں نے نقل کیا اپنی سوانح عمری میں، کہ مکہ میں انہوں نے پڑھا، پھر مدینہ منورہ آئے، وہاں پر سرکار کے روضے کے قریب آباد ہوئے اور روزانہ روضہ رسول کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ سرکار کا حکم ہوا عبدالحق جاؤ ہندوستان ہمارے علم حدیث کی خدمت کرو۔ عرض کہ یا رسول اللہ آپ کے روضے کے قریب رہتا ہوں، روزانہ زیارت ہو جاتی ہے حضور، ہندوستان جاؤں گا آپ کی زیارت سے محروم رہ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبدالحق ہندوستان میں ہمارے علم حدیث کی خدمت کرو گے، اس کا انعام یہ دیا جائے گا، یہاں تو قبر کی زیارت کرتے ہو، وہاں روزانہ خواب میں ہمارے جسم مبارک ہمارے چہرے زیبا کی زیارت کرو۔ چنانچہ ہندوستان ہے، روزانہ بلا ناغہ رسول اللہ کی زیارت ہوتی تھی۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، دہلی میں آپ کا مزار ہے۔ ان کی طرف جناب نے منسوب کیا، کہا کہ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی روایت کرتے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ دیوار اگر میرے آڑے میں آ جائے تو دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا۔ میرا مطالبہ ہے دیوبندیوں سے، اگر آپ حق پر ہے اور اپنی جماعت کو حق سمجھتے اور ان علامہ مولانا کو رحمت اللہ علیہ بولنا نہیں چھوڑتے آپ، تو میری گزارش ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ کس کتاب میں لکھا، اس کتاب کا نام بتا دیجیے، صرف وہ کتاب دکھا دیجئے جس کتاب میں شیخ عبدالحق نے روایت کیا۔ خدا کی قسم جس دن تم شیخ عبدالحق کی کسی کتاب میں یہ روایت دکھا دو گے، تمہارے قدموں کو چوموں گا اور زندگی بھر تمہاری خدمت کروں گا۔ آج تقریباً 6 سال 7 سال سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں، ایک بھی دیوبندی مائی لال پیدا ہی نہیں ہوا کہ شیخ عبدالحق کی کوئی کتاب لا کے دکھا، کیونکہ شیخ عبدالحق نے لکھا ہو تو لائے، پٹھے ان کے علامہ تو بڑے بڑے جھوٹ بولتے اپنے عقیدہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ نبی کے علم غیب کے قائل نہیں ہے، تو اب حدیثوں میں تو ملتا نہیں ہے کہ نبی کو غیب، تو عقل کے اٹکلے لاتے ہیں۔ نبی کو اگر علم غیب ہوتا، حضرت عائشہ کا ہار چوری ہو گیا، نبی کو کیوں نہیں معلوم تھا؟ حضور کا اگر علم غیب ہوتا، حضور کے جوتی میں جو ہے وہ سانپ آ گیا تھا، نبی نے جوتی جھٹکی، نبی کو کیوں نہیں معلوم تھا؟ چیل آئی، چیل نے جوتی لے گئی، جوتی جھٹکی تو سانپ نکلا، نبی کو نہیں معلوم تھا۔ حضور کا اگر علم غیب ہوتا تو یہ کیوں نہیں معلوم تھا، وہ کیوں نہیں معلوم تھا؟ حالانکہ اس کے سوالی میں جواب ہے۔ تو کہتا نبی کو یہ نہیں معلوم تھا، تجھے کہاں سے معلوم ہو گیا کہ نبی کو نہیں معلوم تھا؟ خاموش ہونا نہ معلوم ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی آج ہی کی بات ہے، میں کار میں آ رہا تھا، آپ کا نام یاد نہیں ہو جو بھائی، مظہر بھائی بہت سوال کر رہے تھے، میں بہت تھکا ہوا تھا۔ آج میں کسی عالم والی ملنے آیا، ان سے بات بھی نہیں کیا، وجہ یہ ہے مسلسل پروگرام کرتے ہوئے آ رہا ہوں، کل ہبلی سے آیا ہوں میں، اور رات بھر کل ہبلی کا جلسہ وہاں بھی جگائی ہوئی،
پھر ہبلی سے میں یہاں ٹرین سے آیا سفر، پھر کار، بات کرنے کا جی نہیں چاہ رہا، اب یہ مسلسل سوال کر رہے ہیں، ایک دو سوال کے میں نے جواب دیا، باقی جواب میں آنکھ بند کر کے چپ چاپ بیٹھا رہا، جواب ہی نہیں دیا، یہ پوچھ رہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، اب میری حالت یہ تھی کہ میں جواب دینا نہیں چاہتا تھا، کیا میری خاموشی میری لا علم ہونے کی دلیل ہے؟ اور اگر وہ یہ سمجھتے کہ مجھے علم ہی، تو پھر یہ بہت بڑے بیوقوف ہیں۔ تو نبی اگر کسی بات پر خاموش ہے تو یہ ان کے لا علم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لا علم ہونا تب کہا جائے گا کہ نبی نے کہا اگر تم اپنے باپ کی حلالی اولاد ہو تو جتنے تم یہ عقل کے اٹکلے بتاتے ہو ان حدیثوں میں ایک حدیث میں ایسا بتا دو کہ نبی نے کہا لوگوں مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عائشہ کا ہار گما، نبی نے کہا مجھے نہیں پتا ہار کہاں ہے۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگی، نبی نے کہا مجھے نہیں معلوم عائشہ پاک ہے کہ بدکارہ ہے، کوئی حدیث میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ نبی ہر جگہ خاموش رہے کیونکہ نبی کو علم غیب تھا، نبی جانتے تھے عائشہ کا ہار گما، اگر میں بتا دوں گا بات ختم ہو جائیں گی، نہ بتاؤں گا رکیں گے، ہار تلاش کریں گے، وقت تاخیر ہو جائیں گی، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم کی آیت نازل ہوں گی، امت پر رحمت ہو جائے گی۔ یہ علم غیب تھا نبی کا۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگی، نبی کہہ دیتے میری بیوی پاک ہے، میں جانتا ہوں، مگر لوگ کیا کہتے منافقین، محبت اپنی بیوی کا ہی سپورٹ کریں گے نا، اور کس کا کریں گے۔ اور حدیث میں آیا ہے یہ، سرکار منبر پہ آئے اور ذرا دیکھو یہ حدیث کے تیور دیکھو، آپ نے پوچھا ہے عمر عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے کیا کہا، یا رسول اللہ پروردگار عالم نے آپ کو اتنی بزرگیت عظمت عطا کی، سرکار اللہ کب گوارا کرے گا کہ ایسی بدکار بیوی آپ کے نکاح میں آئے؟ یعنی حضرت عمر کہہ رہے کہ آپ کی بیوی عائشہ پاک ہے۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا ہے عثمان تمہاری کیا رائے ہے؟ تو عثمان غنی قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں مجھ سے رائے لیتے ہیں تو سرکار ان کا تو حال یہ ہے کہ قرآن آپ کے گھر والوں کی فضیلت میں کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو تم سے یہ چاہتا ہے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے، تو اللہ اتنی بڑی زنا کی ناپاکی آپ کے گھر میں کیسے رکھے گا؟ مولا کائنات سے پوچھا علی تمہاری کیا رائے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ جو رب کائنات آپ کے جسم پہ مکھی بیٹھے یہ گوارا نہیں کرتا تو اتنی بڑی تہمت آپ سے چسپا رہا ہے، یہ کب گوارا کرے گا؟ تو صحابہ کا یہ عقیدہ کہ عائشہ پاک ہے، تو کیا معاذ اللہ نبی کا عقیدہ صحابہ سے بھی کمزور تھا کہ عائشہ کو گناہگار سمجھ رہے تھے؟ یا تو پھر صحابہ کا عقیدہ بلند ہو گیا، ان کے خیالات زیادہ بلند ہو گئے، نبی کے خیالات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کے خیال سے بھی گئے گزرے رہے کہ نبی شک کر رہے ہیں اور صحابہ کہہ رہے عائشہ پاک دامن ہے۔ اس وقت نبی نے فرمایا قسم خدا کی میں جانتا ہوں کہ میری بیوی عائشہ پاک دامن ہے، مگر میں کہوں گا تو منافق نہیں مانیں گے، میں اپنا فیصلہ پروردگار کی بارگاہ میں چھوڑتا ہوں۔ قرآن کی 18 آیتیں حضرت عائشہ کی پاکی کے لیے نازل ہو گئی۔ قرآن نے گواہی دی کہ ام المومنین عائشہ پاک ہے، مومنوں کی ماں پاک ہے، اور ایسی گواہی دی کہ قیامت تک محرابوں میں ام المومنین کی پاکیزگی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حکمتیں ہوتی ہیں تو خاموش رہنا نام معلوم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بہرحال میرا مطالبہ ہے کہ رسول اللہ کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں، یہ کس حدیث میں؟ اپنے باطل عقیدوں کے لیے جھوٹ بولتے ہو یار شرم نہیں آتی؟ اللہ کو منہ دکھانا ہے اور ایسے جھوٹے عقیدے پھیلا کے اپنی جماعت بڑھا رہے ہو، جماعت نہیں بڑھا رہے ہو، اپنے جہنم کا ایندھن بڑھا رہے ہو۔ آئیے اب ایک حدیث سنا رہا ہوں، اس پر میں گفتگو ختم کر دوں گا۔ یہ ہے بخاری شریف۔ بخاری کے بعد حدیث بیان کرنے کی گنجائش ختم ہو جائے، بخاری سے بڑھ کر کوئی حدیث ہی نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے۔ آئیے بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ 59 کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 404، کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 404 جلد نمبر 1 صفحہ 59۔ امام بخاری کہتے حدثنا عبداللہ بن یوسف قالنا مالک عن ابی زناد عن الارج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف نے اور وہ کہتے مالک نے بیان کیا اور روایت کرتے ابی زناد سے اور وہ روایت کرتے حضرت اعراج سے اور وہ ابو ہریرہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہاہنا،
اب یہ حدیث کا تھوڑا پس منظر سمجھے. پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی شریف میں. اب سرکار نماز پڑھا رہے تو رسول اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ کس طرف ہے؟ قبلے کی طرف محراب. صحابہ پیچھے. اب میں آپ کی طرف پیچھے میرے جو بیٹھے میں ان کو دیکھ پا رہا ہوں؟ نہیں. کتنی بات ہے. آپ میری طرف رخ ہے, آپ اپنی پیٹھ کے پیچھے دیکھ پا رہے ہیں؟ یہ انسان کی فطرت ہے, یہ انسان کی کمزوری ہے, پیچھے نہیں دیکھتا. سرکار قبلے کی طرف ہے, صفیں لگی ہوئی ہے, ایک دو نہیں کئی صفیں لگی ہوئی. مگر ہو رہا کیا ہے, کچھ صحابہ اکرام ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, نماز میں پوری توجہ نہیں, داڑھی سے بھی کھیل رہے ہیں, کچھ کھجا رہے ہیں. کچھ صحابہ اکرام دلچسپی سے نماز نہیں پڑھا. سرکار نے نماز ختم کی, سلام پھیرا اور فرمایا ہل ترون قبلتی ہاہنا, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے؟ تمہارا خیال یہ ہے کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے, تمہاری طرف پیٹھ ہے, تو میں تم سے واقف نہیں, تمہارے بارے میں مجھے پتہ نہیں, جانتا نہیں ہوں. فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ, اللہ رب العزت کی قسم. نبی بات میں کہہ رہے, پہلے اللہ کی قسم یاد کر رہے ہیں. فَوَاللَّهِ, اللہ کی قسم, ما یخفا, مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے, علیہ خشوعکم ولا رکوعکم, نہ تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہوا ہے, نہ میں تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے. میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھ رہا ہوں, خشوع کو بھی دیکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کل دیوبندی آپ سے کہ پیچھے پلٹ کے ایک بات دیکھ لیا ہوں گا, دیکھا ہوں یار رکوع کو برابر نہیں کر رہے صاحب. مگر اللہ کے نبی کا غیب دیکھیں, سرکار نے ان کے آنے والے تمام اعتراضاتوں کی نسی کاٹ کے رکھا. فرمایا علیہ خشوعکم, تمہارا خشوع بھی مجھ پر ظاہر ہے, خشوع بھی چھپا. خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کتنی دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو, دل میں کیا چل رہا ہے, دل میں کیا ارادے اٹھ رہے ہیں, کیا وسوسے ہو رہے ہیں, میں تمہارے دل کے حالات کو بھی دیکھ رہا ہوں, تمہارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہوں, تمہارے دل کے خیالات بھی مجھے پر واضح ہے. اور پھر آگے فرمایا انی لا اراکم من وراء ظہری, قسم رب کائنات کی, جیسے میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں ویسے میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. حدیث تو کہہ رہی ہے, خود نبی کہہ رہے ہیں میں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. جناب بولتے نہیں, شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں, نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں. اب اب ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے یار ہو سکتا ہے ہزاروں کتابیں, فاروق صاحب آپ کے پاس ضروری تھوڑی ہے شیخ عبدالحق کی ہر کتاب ہو, تو آپ نے دعویٰ کر دیا. تو پہلے تو میں دعویٰ کر چکا کہ اگر شیخ عبدالحق کی ایسی کوئی کتاب ہے تو دکھائیں. اب اپنے دعوے کی دلیل میں کتاب پیش کر رہا ہوں. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے مدارج النبوت. یہ شیخ عبدالحق کی ہے جن کے نام سے انہوں نے جھوٹ گڑا. مدارج النبوت فارسی زبان میں 2 جلدوں پر کتاب ہے, اس کی جلد نمبر 7 ہے. شیخ عبدالحق کہتے ہیں ای جا اشکال می ارند کہ در بازی روایت آمدہ است کے گفت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے من بندام نمی دانم آچے در پست ای دیوار است جواب است آنس کے ای سکن اصلی ندار. اب عبارت کا مفہوم سمجھیں. کہتے ہیں کہ اس بارے میں رسول اللہ کے علم غیب کے بارے میں کچھ لوگ بدگمانیاں لاتے ہیں, بےہودہ خیالات پیش کرتے ہیں, اور یہ تک کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں یہ آیا در بازی روایات آمدہ است, بعض روایتوں میں یہ آیا, کچھ نابکار قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ گفت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بندہ, میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں, نمی دانم آچے در پست ای دیواراس, میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. جوابش کہتے اس کا جواب ہمارا یہ ہے, جوابست آنس, ہم اس پر یہ جواب بیان کرتے ہیں کہ ای سکن اصلی ندارات, اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے, یہ من گھڑا جھوٹی بات ہے. شاہ عبداللہ خود کہہ رہے ہیں من گھڑا جھوٹی ہے, پٹھے بولتے نہیں, انہوں نے ہی لکھا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا نہیں جاتا. یعنی کتنے بڑے پاگل ہیں, اصل میں پاگل نہیں ہے, بہت بڑے دیڑ شائنے ہیں. چلیے آئیے, اب موضوع ہے ہمارا جھوٹوں کا جھوٹ, اور میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ منافق کی فطرت سرکار نے فرمائی بات کریں گا تو جھوٹ بولے گا. آئیے ابھی وقت کے 2 جھوٹوں کو میں پیش کر رہا ہوں یہاں, چھوٹا قذاب بڑا قذاب. ابھی چھوٹے کو پیش کرتے ہیں,
سنیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کے حوالے سے نبی کے حوالے سے بھی مانگنا غلط ہے. نبی کے صدقے ہمیں یہ چیز دے وہ بھی غلط ہے. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بھی مانگتے بالکل غلط ہے. اگر آپ پڑھیں گے حدیث ہے دعا, ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کے اوپر he will be the one to intercede. تو آخرت کے دن پہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے, تو آخرت کے دن پہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے تو آپ اس ٹائم مانگ سکتے, ادھر نہیں. کم از کم 25 آیتیں, کم از کم 25 آیتیں قرآن. ذاکر نائک سے سوال ہوا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے وسیلے سے اللہ ہمیں دے دے, حضور کے صدقے میں ہمیں دے دے, تو وسیلے سے مانگنا جائز ہے؟ نہیں, ابھی نہیں مانگ سکتے, ابھی مانگیں گے شرک ہو جائے گا, مگر یہی شرک آسمان میں جانے کے بعد توحید بن جائے گا. اور ویسے بنے گا اللہ تعالیٰ جب اجازت دیں گے حضور کو تب مانگ سکتے, ابھی نہیں مانگ سکتے. اور ابھی نہیں مانگ سکتے اس کی دلیل کیا ہے؟ کم از کم 25 آیتیں قرآن میں جس میں وسیلہ مانگنا منع ہے. آئیے ذاکر کی دوسری کلپ سنیں. میں نے یہ کہا کہ 25 کم از کم آیتیں, کہ 25 کم از کم آیتیں, آپ کہتے 40 آیتیں, آپ ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھا ہوا ہے. صرف قرآن میں 2 آیتیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ کرنا غلط ہے, صرف جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے, وسیلے کا حقدار بنائیں گے. یہاں بھی کہہ رہا ہے وہ کہ 25 آیتیں جس میں وسیلہ مانگنا منع ہے. 2 آیتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں اجازت دیں گے. وہ جاہل کو یہ نہیں معلوم, جو اجازت دیں گے وہ شفا ہے, وسیلہ نہیں. وسیلہ اور شفا میں زمین آسمان کا فرق ہے. شفا اور وسیلے کو گتھم گتھا کر دیا اسے. وسیلہ الگ اور شفا شفاعت الگ ہے. 25 آیتیں کہ وسیلہ مانگنا جائز ہے. آیت تیسرا بیان سن لیں. The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places that wasila shifa is haram. 25 places. 25 places that وسیلہ شفا حرام. 25 جگہ قرآن میں یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ وسیلہ اور شفا, شفاعت مانگنا, رسول اللہ کو شفیع سمجھنا حرام ہے. یہ 3 کلپیں سنائی, اور بھی کلپیں جہاں اس سے دعویٰ کیا کہ 25 آیتیں, ہر جگہ بولا 25 آیتیں 25 آیتیں. اب اس کے ماننے والے تو سمجھتے اس نے بول دیا تو بالکل وحی الہی ہے. یہ تو وہ غلط بول ہی نہیں سکتے یار, یہ لوگ تو بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, بالکل ماں کے پیٹ سے سچ بولتے ہوئے نکلتے ہیں. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یار 25 آیتیں اتنے کانفیڈنس سے 2 3 جگہ بولا, انٹرویو میں بولا, تقریروں میں بولا, اور آج بھی بول رہا ہے 25 آیتیں 25 آیتیں. تو 25 آیتیں ہوں گی. 3 سال پہلے میرا بمبئی میں پہلی بار پروگرام ہوا, اس کے آفس کے قریب ہی ہمارا پروگرام ہوا. میں نے 2 پروگراموں میں دونوں بار اس سے چیلنج کیا, 25 جانے دے بیٹا, ایک ہی آیا سنا دے تو. اب وہ پہلے چیلنج سن لے آپ نے. اور اگر یہ غیر مقلدین تک میری آواز جا رہی ہے تو میں اس بات پر ان کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں, مناظرے کے ساتھ. اگر ہمت ہو تو اس بات پہ وہ مناظرہ کر لے, جب چاہے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. میں نے ناگپور میں کہا تھا اور آج یہاں ان کے علاقے میں کہہ رہا ہوں, ذاکر صاحب بہت غیر مسلموں سے آپ نے گرنتھوں پہ مناظرہ کیا ہے, ہمت ہو تو اس فقیر بریلی سے مناظرہ کر کے دکھاؤ. کتاب لیکن نہیں آیا ہو. اب ہوا یہ کہ شری لنکا گیا پٹھا, وہاں بھی اس نے وہی راگا لاپا, 25 آئے تھے وسیلہ 25 آئے, جیسے اس کے گھر میں نازل ہوا تھا قرآن. کتنے جھوٹے میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو, دیکھتے جائیں اطمینان سے. اور وہ لوگ بھی دیکھے جو ان کو بہت بڑا بھگوان مانتے ہیں, بھگوان ہی ہے ان کے آج کل. ذاکر نائک بھگوان, جرجیت بھگوان سے کم نہیں ہے. یہ بول دے تو وہی الہی ہے بھائی. 25 شری لنکا گیا, شری لنکا میں بھی اس نے وہی راگ الاپا. گورنر کے گھر میں اس کے کھانے کی دعوت تھی. ہمارے ایک عزیز دوست مولانا حافظ احسان صاحب, ان کو بھی اس کی تقریر کی اطلاع ملی. انہوں نے پہلے اس کو ایک لیٹر لکھا مناظرے کے چیلنج کا کہ بھئی 25 آیتیں کا دعویٰ ہے آپ کا, ایک آیت سنا دیجیے آپ جس میں ہو کہ وسیلہ حرام ہے. ایک آیت, صرف ایک. اس کے بعد گورنر کے گھر پہ وہ بھی گئے, گورنر نے ان کو بھی بلایا, آپ آ جائیے ہمارے گھر میں ذاکر صاحب سے بات کر لیجیے. بات ہوئی, وہاں پہ بھی انہوں نے انگلش میں بات کی اور وہی مطالبہ ہوا. آئیے وہ نیٹ پر کلپ ڈلی ہے, وہ کلپ بھی میں دکھا دیتا ہوں. یہ ہے حافظ احسان صاحب کا لیٹر پیڈ
जो जाकिर नाइक को लिख कर दिया गया था बाकायदा। आप वेबसाइट पे इनकी जाके बिल्कुल डिटेल में देखें। सर एक्चुअली डॉक्टर, ये एहसान साहब है बरकाती टोपी में, जाकिर नाइक से गुफ्तगू हो रही है। in one of your lectures you have said that there are 25 verses of Quran rejecting wasila. So what I said was, in email what I wrote, that all those 25 verses which you have referred to, first of all, in that lecture you have not referred to the verses particularly. So I replied, there are verses related to kuffar also, not, and for the Muslims to seek wasila there are some verses. So for that I didn't get any reply. So simple question is, what are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek wasila? सिंपल क्वेश्चन ये है एहसान भाई ने कहा कि 25 आयतों का आपका दावा है, और जो आयत आप पढ़ते हो उसका ताल्लुक कुफारों से है, मोमिनों से नहीं है। बुतों वाली बातें आयतें पेश करते हो आप। एक सिंपल क्वेश्चन है कि एक सिंपल ऐसी आयत बताइए जिसमें साफ साफ लिखा है ईमान वालों तुम वसीला मत मांगो, या वसीले को हराम लिखा गया हो। एक सिंपल आयत तो बोलता है आप अपना सवाल लिख कर दो। Sure. Even 4 years before I met in your met you in सवाल लिख दो। एहसान भाई ने कहा 4 साल पहले भी लिख कर भेजा था तुझे यही सवाल, अब तक जवाब नहीं आया। उसका बहरहाल उसने बहुत बेहुदा जवाब दिया कि बहुत रोज़ाना 4000 ईमेल आते हैं और 400 स्टाफ है जो मेरे ईमेल चेक करता है। अब 400 लोग 4000 ईमेल देख रहे थे, एक एक हिस्से में कितना आया? हजार ईमेल आते हैं और 400 को स्टाफ चेक करता है, तो एक एक हिस्से में कितना आया? 2.5, तब भी जवाब नहीं दे पाए। 4 साल में जवाब नहीं बना उससे। बहरहाल उन्होंने उसको लिख कर दिया कि ठीक है आप ईमेल से कब जवाब दे रहे हैं। पट्टे ने जवाब नहीं दिया, तकरीबन 7 महीने गुजर गए इस बात को। तो फिर बम्बई में हमने एहसान साहब को बुलवाया और उसके ऑफिस और घर के सामने ही प्रोग्राम रखा। वहाँ फिर एहसान साहब ने भी तकरीर की, मैंने भी की। फिर हमने अपने चैलेंज को रिपीट किया कि मर्द की औलाद है तो निकल के आए और मुनाजरा करें। मगर असल में नामर्दी इन पर मुसल्लत हो चुकी है, इनको मनाजरे की तौफीक नहीं होती। सीधा बोलते नहीं नहीं मनाजरा करो तो झगड़ा हो जाता है, पंडित से झगड़ा कर रहे हो तो उनसे नहीं होता झगड़ा। अब वो झलकियाँ सुन ले कि वहाँ हमने क्या कहा था, और मुतालबा आज भी हमारा मुतालबा मौजूद है। खैर, तो मैंने श्रीलंका में कहा कि मुझे वहाँ बात पेश करनी थी कि 4 साल पहले मैंने आपको विजिटिंग कार्ड दिया था, आपने इस पर गुफ्तगू की लेकिन जवाब नहीं आया, तो अब मैं लिख के दे रहा हूँ। 7 महीने हो गए, अभी तक जवाब नहीं आया और ना ही क़यामत तक जवाब आएगा। इसलिए कि कुरान में एक ऐसी आयत नहीं जहाँ ये हो कि ए मुसलमानों तुमको वसीला लेना हराम है, एक भी आयत नहीं, बल्कि उसके अपोजिट में वसीला लेने पर आयतें मौजूद हैं। तो इसने कुरान पे झूठ बोला, और यासिर काजी ने 500 आयतों को लेकर कुरान पे झूठ बोला। ये 25 आयतों को लेकर कुरान पे झूठ बांधता है। जो आदमी कुरान से खेले, चाहे वो कितने लोगों को मुसलमान तौबा नहीं करते, तो हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अब भी मौका है, मैं 2-4 जगह पे ये मैसेज दे चुका हूँ, चेन्नई में, केरला में, बॉम्बे में, दूसरी जगह पे दिया हूँ कि अगर यहाँ कोई जाकिर नाइक के फॉलोवर हो, आप बराए मेहरबानी उसको ये पैगाम दो कि हमारे सवाल का जवाब दें। और ये नहीं कहना कि जवाब देने के लिए टाइम नहीं मिला, इसलिए कि 21 तारीख को सवाल हुआ सितंबर की, 29 तारीख को आपने ईमेल भेजा कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं। गवर्नर को और दूसरे लोगों को ईमेल भेजा कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं। तो उसके लिए आपको वक्त मिला, लोगों को खुश करने के लिए वक्त मिला, और अकीदे के सवाल पे जवाब देने को वक्त नहीं मिला, जबकि 7 महीने हो गए। तो मेरी गुजारिश है, अगर उनके फॉलोवर्स हो और ना भी हो, आप में अगर हिम्मत है तो जाके पूछिए, ईमेल कीजिए, सामने पूछिए कि श्रीलंका में जो सवाल हुआ, हमारे दूसरे उलमा कराम ने भी सवाल किया है कि इस सवाल का जवाब दो, इसलिए कि ये सवाल ऐसा है जो करोड़ों मुसलमानों के दिलों में छुपा हुआ है। हर मुसलमान ये सवाल नहीं कर सकता, सब आपकी तरफ पहुंच नहीं सकते, आप सिक्योरिटी के साथ रहते हो, सब आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन सबको ये खटका है कि 25 आयतें वसीला हराम, हम वसीला ले या ना ले, ले या ना ले। लोगों को आपने डाउट में डाल दिया, कंफ्यूजन में डाल दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सवाल से करोड़ों मुसलमानों को कंफ्यूज को दूर करने की कोशिश की है। इसलिए तुम जवाब दो, और अगर जवाब नहीं देते, जबकि जवाब है ही नहीं, जवाब नहीं दे सकते, तो सच्चे दिल से तौबा करके सुन्नी बन जाओ। इत्तला मिली कि IRF के मैनेजर भी यहाँ करीब ही में रहते हैं, तो हम आपसे मोहब्बत से गुजारिश करते हैं कि मैनेजर होने की हैसियत से एक काम ये कर दीजिए कि हमारे सवालों का जवाब दिलवा दीजिए, सवाल का जवाब दिलवा दीजिए।
لیکن ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم یقین کے ساتھ پتھر کی لکیر بنا کر کہتے ہیں کہ سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. اس لیے برائے مہربانی لوگوں کو گمراہ مت کرو، سنیوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ ہٹانے کی کوشش مت کرو، اولیاء کرام کی محبت ہٹانے کی کوشش مت کرو. یہی محبت ہے جو نجات کا ذریعہ بنے گی. آج تقریباً 85,000 لوگ انٹرنیٹ میں اس کو دیکھے ہیں، اور اس ویڈیو کو کئی لوگوں نے کاپی کر کے دوسرے اپنے اکاؤنٹ سے بھی اپلوڈ کیا ہے، کئی جگہ پہ اپلوڈ ہو چکا ہے. آپ خالی ذاکر نائک واز چیلنجڈ ان سری لنکا ٹائپ کریں گے تو پوری ویڈیو آپ کو آ جائے گی. اللہ، میں تو چیلنج کر چکا، ابھی آپ کے ساتھ فاروق بھائی بھی انہوں نے بھی چیلنج کر لیا ہے، غالباً کئی علماء نے کیا ہے، اور آپ بھی آگے کر سکتے ہیں، اور یقیناً کریں. خیر حضرت تو کل تشریف لے جا رہے ہیں، میں کل بھی ہوں، 2 تاریخ کو بھی ہوں، 24 کو بھی ہوں، 25 کو بھی ہوں، ہندوستان میں ہی ہوں، بامبے کے قریب ہوں، جب چاہے بلا لیں. بہرحال اس نے ابھی تک بلایا نہیں. اگر یہاں اس کے چاہنے والے ہو، ناسک سے قریب ہے بمبئی، تو وہ اس کو بولے کہ ابھی تھوڑا سا مرد بن جا. بولنا یار کب تک نامردگی دکھائیں گا، بولنا شرم آنی چاہیے تجھے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے. بولنا کتنے بڑے بڑے کے دعوے، 25 آئے تھے 25 آئے تھے، ایک آیت نہیں سنا پا رہا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ اب تک اس نے ان سے بات کی ہے جو بیچاروں کا حال یہ ہے کہ تھوڑی دیر بات کرتے اور فوراً بول دیتے بھائی ہمیں کوئی بات نہیں کرنا ہے، آستھا کا سوال ہے. سمجھ گئے نا؟ بریلیوں سے اس کا پالا نہیں پڑا ہے. اب آئیے